السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ نے اپنے قرآن کریم کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے. قرآن کریم کے معانی مفاہیم سمجھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اور یہ قرآن کریم والی جو نسبت ہے بہت بڑی نسبت ہے. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر کپڑے کئی طرح کے موجود ہیں، لیکن ایک کپڑا وہ ہے جس کا ہم غلاف بناتے ہیں قرآن کریم کا. نیچے پڑا ہو ہم اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے. اگر ایک کپڑے کو قرآن کریم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے مقام اور عزت مل سکتی ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے. یقین جانیے جو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق اپنی نسبت جوڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میرے محترم بھائی فاضل بھائی فضیلت الشیخ نوید رضوان حفیظ صاحب اور مسجد کی انتظامیہ جو دوست احباب ہیں اس میں بھرپور حصہ لیتے ہیں. انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ آپ کو سورۃ الکہف باترجمہ آپ کے سامنے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے. محترم بھائیوں، قرآن کریم کی یہ سورۃ الکہف اس کی فضیلت یقیناً آپ شاید سے سماعت فرما چکے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الکہف کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جو بندہ جمعے والے دن اس کو پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے بہت بڑا نور روشنی اس جگہ سے لے کر مکے تک وہ روشنی پھیل جاتی ہے. محدثین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ روشنی سے مراد اس کی نیکیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں برکت فرما دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی سورۃ الکہف کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا آخری 10 آیات زبانی یاد کر لے حفظ کر لے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. کوشش کیجیے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کیجیے، ان کو روزانہ نماز میں نفلوں میں پڑھا کریں اور آخری 10 آیات بھی یاد کیجیے. اللہ ان کی برکت کے ساتھ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. اور اس آیت کا ترجمہ جو سادہ سا یہ ہے اللہ فرماتے ہیں قل میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے انما انا بشر، انما کلمہ حصر ہے سوائے اس کے نہیں. اس کا معنی یہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں، صرف یہی بات ہے انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں
اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی امام علیہ السلام کو بشر بنایا ہے، لیکن شان اور مقام ساری کائنات سے زیادہ عطا فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام کی نے خود اپنے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیر دیا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ مسجد سے باہر چلے گئے۔ ایک صحابی ہے ذل یدین، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لمبے لمبے ہاتھوں والا، اس نے کہا اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ توجہ فرمانا ذرا انداز پہ، اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ بتانا ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھاتے ہیں، آج 2 پڑھا دی، آپ واقعی بھول گئے؟ انداز پہ غور کیجیے، اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ سیدھا نہیں کہا کہ آپ بھول گئے، جیسے ہم بے تکلفی میں امام صاحب کو کہہ دیتے امام صاحب آج خیر ہے، آج 3 پڑھا دیتی ہیں، آج 4 کی جگہ 2 پڑھا دیتی ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، بول سکتے ہیں، یہ سیدہ صاحب، یہ سارے مسائل نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے، یہ امت کے لیے ہے، یہ پیش آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا السادہ کا جو ہے یا یہ لمبے لمبے ہاتھوں والا صحابی سچ کہہ رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول یقین یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، علیہ السلام نے 2 رکعتیں اور پڑھائی، سلام کے بعد آپ فرماتے انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہیں، کیوں؟ انما انا بشر، میں بھی بشر ہوں۔ بشر کا معنی، بشر جنس کے لحاظ سے آپ بشر ہیں، لیکن شان اور مقام، فضیلت، عظمت، رفعت، بلندی، ساری کائنات اللہ کی خدائی ایک شہر پہ ہو اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ ہو، ساری رب کی خدائی مل کے میرے پیغمبر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا جو نبوت کا منصب اور شان اور مقام یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کا صحابی آپ کی باتیں لکھا کرتا تھا، مکہ والوں نے کہا نبی علیہ السلام کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، نہ لکھا کر۔ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نے فرمایا عبداللہ لکھتا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول مکہ قریش کے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا لکھا کر، اکتب، لکھا کر، مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ اللہ کی وحی کے بغیر نبی علیہ السلام بات نہیں کیا کرتے۔ فرمایا انما الہکم الہ واحد، انما فرمایا سوائے اس کے نہیں، بے شک تمہارا الہ ایک الہ ہے، ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ آگے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو چاہتا ہے، جو امید رکھتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یرجو امید رکھتا ہے اس بات کی، لقاء ربہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ یقین جانی اللہ کی ملاقات کے لیے مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز، اللہ کی جنت میں سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ یہی اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات ہوگی، اللہ کی ملاقات ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے ٹائم وہ محسوس کرتا ہے افطاری کے ٹائم، اور دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا،
اللہ اس کو خوش کر دے گا. روزہ دار بندے کے لیے نبی اسلام نے فرمایا. اور اللہ کی ملاقات مومن کے لیے بہت بڑا احساس ہے, مومن کے لیے بہت بڑی شان اور عظمت والی بات ہے. اور نماز اسی لیے ہم پڑھتے ہیں, روزے اسی لیے, قربانی اسی لیے, اللہ کی رضا کے لیے ٹائم نکالتے ہیں ترجمہ کلاس میں. یہی امید رکھیں, امید بھی یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ملاقات ہو جائے اور قیامت والے دن اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کر دے. اللہ کا دیدار مل گیا, یہ اللہ کا دیدار ایسی نعمت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا دیدار کرے گا اللہ اس کے حسن میں مزید اضافہ فرما دے گا. اللہ کا دیدار کرنے سے, اللہ کی ملاقات سے بندہ مومن کے حسن میں مزید اضافہ ہو جائے گا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, نیک اعمال کرنے پڑے. بس چاہیے کہ عمل کرے نیک. فَلْيَعْمَلْ, بس چاہیے کہ وہ عمل کرے نیک. نیک اعمال کیا ہے؟ نیک عمل وہی ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے. اگر سنت سے ہٹ کر کیا جائے وہ نیک عمل نہیں ہے. عمل وہی ہے جس پہ مدینے والے کی مہر لگی ہے, سنت ثبت ہے, وہی ہے مہر. اور عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں, یہ یاد رکھیں. ایک عمل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو, ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر چاہتے ہیں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں, سب سے پہلے دیکھیں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں سنت کے مطابق ہے. اگر تو سنت کے مطابق ہے بہت اچھی بات. آپ نے سنا علماء سے یہ قربانی کے مسائل میں, نبی علیہ السلام کے پاس سے ابھی اللہ کے رسول نمازی اس سے پہلے قربانی کر دی ہے. آپ نے فرمایا عام گوشت, عام صدقہ جو ہو سکتا ہے, قربانی نہیں ہے. کیوں؟ سنت یہ ہے کہ عید پڑھ کے قربانی کی جائے. عمل وہی ہے جو سنت کے مطابق. اور دوسری عمل کے لیے شرط قبولیت کے لیے اخلاص, اللہ کی رضا ضروری ہے. نہیں تو آپ نے علماء سے حدیث سنی بارہا, سخی, شہید, عالم دین قیامت والے دن منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ان کے ساتھ جہنم کو ایندھن ان کا بنایا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ عالم دین ساری زندگی علم پڑھا, سیکھا, سکھایا, چھوٹا سا عمل ہے. سخاوت کرنا چھوٹا سا عمل ہے. اپنا خون اللہ کے راستے میں پیش کر دینا چھوٹا سا عمل نہیں ہے. لیکن کیا تھا؟ ان کی نیت میں ریاکاری تھی. نیت میں ریاکاری نہ ہو. اللہ اس عمل کو بڑی ہی عزت عطا کرتے ہیں جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس میں برکت ہوتی ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں مزید قدر پیدا کر دیتے جب اللہ کے لیے عمل کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ایسے بندے کے لیے اللہ منادی کروائے گا فرشتے سے کہ میرے فرشتے منادی کر دے جو دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے عمل کرتا تھا, فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ, آج ثواب بھی اسی سے لے لے, اللہ کے پاس اس کا کوئی ثواب نہیں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, فرمایا وَلَا يُشْرِكْ, اور نہ شریک ٹھہرائے, بِعِبَادَةِ رَبِّهِ, اپنے رب کی عبادت کے ساتھ, احدا, کسی ایک کو بھی. کیا مطلب؟ عبادت تو ہم سب اللہ کی کرتے ہیں, کوئی بھی کسی کی عبادت نہیں کرتا. مطلب یہ ہے, اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کی طرف دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے, اس نیت سے سجدہ لمبا کر دیا کہ فلاں بندہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی عبادت میں اس کو شریک ٹھہرا ہے. قیام اس لیے لمبا کر دیا کہ فلاں چوہی صاحب, حاجی صاحب دیکھ کے کہیں گے یار یہ بندہ بڑا نیک ہے. سجدہ اس لیے لمبا کر دیا, رکوع اس لیے لمبا کر دیا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ عبادات, دعا عبادت ہے, دعا عبادت ہے, نظر و نیاز اللہ کی عبادت ہے. تمام تر چیزیں, یہ سجدہ یا رکوع
یہ سر کو جھکانا یہ اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ بھائیوں نے سورۃ الکہف کا ترجمہ پڑھا ہے، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے، پڑھانے والوں کی محنت کو، پڑھنے والوں کی محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ آپ احباب کو استقامت عطا فرمائے۔ وعلیہ الا اللہ۔